میرپور آزاد کشمیر کے منگلا ڈیم کے اندر پرانی ہندو کی تعمیر کردہ یہ باولی جو کہ آج بھی منگلا ڈیم کے اندر موجود ہے۔ یہ پورا میرپور ڈیم ہے جو کہ اب خشک ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو نظارہ کرواتے ہیں اس کنویں کا جو کہ منگلا ڈیم کے اندر واقع ہے۔ یہ کنواں ہے جو کہ 1947 سے پہلے کا تعمیر کردہ یہ کنواں ہے اور اب ڈیم کی نظر ہو چکا ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ کنواں ابھی قائم دائم ہے اور یہ باولی ہے جس کے اندر آج بھی پانی موجود ہے اور اس کی تعمیر بہترین طریقے سے کی گئی ہے، پتھر کی مدد سے اور اینٹوں کی مدد سے اس کی چنائی کی گئی ہے۔ یہ باولی ہے جو کہ منگلا ڈیم کے اندر موجود ہے اور جب منگلا ڈیم کے اندر پانی خشک ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ باولی اور کنویں نمودار ہوتے ہیں۔ آپ ان کا نظارہ کر سکتے ہیں، سیر کر سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس باولی کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک مین گیٹ تھا جس کا ہم آپ کو نظارہ کرواتے ہیں۔ یہ مکمل منگلا ڈیم ہے جو بالکل خشک ہو چکا ہے، ریت نظر آ رہی ہے، سائڈوں کے اوپر لوگوں نے گندم بچھی ہوئی ہے اور یہ مکمل منگلا ڈیم ہے جو کہ پرانا میرپور ہوا کرتا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اکثریت ہندو کی آبادی تھی جو کہ 1947 کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا اور یہاں سے ان کو نکال دیا گیا، وہ مائیگریٹ ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں کنویں کے اندر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر ہندی زبان میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو کہ ہم اس کو ریڈ نہیں کر سکتے، البتہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جو کہ ہندو نے اپنے دور میں اس کو تعمیر کیا تھا، جو آج بھی منگلا ڈیم کے اندر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ باقی بے شمار اثرات آبادی کے اس کے ارد گرد آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ باولی کے بعد چھوٹے چھوٹے نالی نما جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں شاید جانوروں کے لیے پانی بھرا جاتا تھا۔ یہ باولی کے باہر کی بیرونی سطح ہے اور یہ ریت ہے۔ جی میرے دوستو، یہ پرانے میرپور کی باولی ہے جو آج بھی منگلا ڈیم کے اندر موجود ہے، جو کہ آج بھی یہ منگلا ڈیم کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہترین دیواریں، اس کے اوپر بنی ہوئی یہ ڈاٹ، اس کے علاوہ مکمل حالت میں یہ موجود ہے اور یہ پرانے میرپور کے اندر ہی آتی ہے جو کہ منگلا ڈیم کے اندر اب یہ جگہ آ چکی ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کہ یہ ہندوؤں کی تھی یا مسلمانوں کی تھی، بہرحال یہ باولی بھی بنی ہوئی ہے، ساتھ اس کے ایک کنواں بھی ہے، ایک اور کنواں کا میں نے آپ کو نظارہ کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا پرانے میرپور کے اندر جو ہے وہ آتا ہے جو کہ اب منگلا ڈیم کے اندر آ چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ باولی ہے جو کہ میرپور پرانا میرپور جو تھا وہ ہوا کرتا تھا۔ تو اب میں یہ اس باولی کا میں نے آپ کو نظارہ کروایا، اب میں باولی سے باہر جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ پتھروں کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں جو آج بھی منگلا ڈیم کے اندر موجود ہیں، آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ مین گیٹ ایک تھا اس باولی کے اندر داخل ہونے کے لیے، اس جو تالاب تھا اس کے اندر داخل ہونے کے لیے باضابطہ طور پر ایک گیٹ لگا ہوا ہے جہاں سے اس دور میں جو لوگ تھے وہ انٹر ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پر ایک واضح کرتا چلوں کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا تھا یا نان مسلم کا تھا، لیکن یہ آج بھی منگلا ڈیم کے اندر یہ جگہ موجود ہے جس کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ تو جی میرے دوستو، یہ باولی کا اندرونی حصہ ہے، اس کی میں آپ کو سیر کروا رہا ہوں۔ یہ مکمل پانی تو بہت گندا ہے، نہ ہم اس کو پی سکتے ہیں نہ اس میں ہم نہا سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کتنی مہارت کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور بڑی خوبصورت ڈاٹیں اس کی تعمیر کی گئی ہیں۔ اور یہ ڈاٹیں جو لگائی گئی ہیں یہ پتھر سے اور اینٹوں کی مدد سے لگائی گئی ہیں
اور اس میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا وہ چونا استعمال کیا گیا۔ یہ سیڑھیاں ہیں جو کہ اس باولی کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے، اور یہ بیرونی گیٹ ہے۔ یہ بیرونی گیٹ ہے، یہاں سے آپ کو باولی کے اندر انٹر ہونا پڑتا ہے۔ یہ مین گیٹ بنایا گیا تھا، یہ 2 سٹیپ ہیں، یہاں سے آپ آہستہ آہستہ اوپر جاتے ہیں اور پھر باولی اس مین گیٹ سے باولی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ مکمل ایک گیٹ بنایا گیا ہے اس باولی کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ یہ مکمل بیرونی حصہ ہے اس باولی کا جو گیٹ لگا ہوا ہے، کچھ حصہ اس کا ٹوٹ چکا ہے، لیکن اب بھی یہ باولی اپنی اصل حالت میں قائم دائم ہے۔ اور اس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ پتھر سے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ اب میں باولی کے اندر جا رہا ہوں، یہ آپ کو اس کے اندر کا نظارہ کرواتا ہوں، اس کی چنائی کس طرح کی گئی ہے، اس کی ڈاٹیں کس طرح کی ڈیزائن کی گئی ہیں۔ لیکن کنویں کے اندر لکھی ہوئی ایک تختی موجود ہے، لیکن اس باولی کے اندر کہیں بھی کوئی تحریر وغیرہ موجود نہیں ہے۔ شاید یہ مسلمانوں کی ہو اور کنواں ہندو کا ہو، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہاں کوئی پراپر اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ جو ہمیں گائیڈ لائن کر سکے۔ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، بکس کے اندر کہیں بھی اس کی ہسٹری موجود نہیں ہے جس کو ریڈ کر کے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ ہندو کی ہے یا مسلم آبادی کی تھی۔ لیکن یہ ایک حتمی بات ہے کہ یہاں ہندو اور مسلمان دونوں رہا کرتے تھے۔ یہ پرانا میرپور ہے جو کہ اب ڈیم کی نظر ہو چکا ہے۔ یہ مکمل میں آپ کو سیر کروا رہا ہوں، وزٹ کروا رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے۔ سائڈوں کے اوپر گندم کے خوبصورت کھیت لہرا رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ باولی ہے، کنواں ہیں، اور اس کے بعد مندر ہے اور ایک دربار بھی ہے یہاں پر۔ یہ پرانا میرپور ہے، یہ کنواں ہے اور ساتھ اس کے باولی ہے جو آج بھی میرپور ڈیم کے اندر موجود ہے۔ جب پانی خشک ہو جاتا ہے میرپور ڈیم کے اندر تو پھر آپ اس باولی کا، اس کنویں کا، مندر کا، دربار کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سے جو نشانات ہیں پرانے میرپور کے وہ آپ کو نظر آئیں گے، جہاں آبادی ہوا کرتی تھی، لوگ رہتے تھے، مکانوں کے نشانات وہاں پر موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک تختی لگی ہوئی ہے کنویں کے اندر اور اس پر ہندی لکھی گئی ہے۔ تو یہ باہر کا حصہ ہے، چونکہ اب پانی خشک ہو چکا ہے، دل تھوڑی تھوڑی بنی ہوئی ہے، ریت ہے کہیں پر۔ اور یہ دیکھیں، بہت سے لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جب پانی خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آثار قدیمہ میں ہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر انسان کو پرانی جو تاریخ ہے اس کے حوالہ سے کچھ علم ملتا ہے، نالج ملتا ہے۔ تو یہ مکمل خشک منگلا ڈیم ہے اور اس کا آپ نظارہ کر رہے ہیں۔ تو جی میرے دوستو، یہ ہے پرانے میرپور کی باولی جو کہ منگلا ڈیم کے اندر موجود ہے۔ میں نے آپ کو اس کا نظارہ کروایا۔ یہ ایک طرف باولی بنی ہوئی ہے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، اور اس کے دوسری طرف یہ کنواں بنا ہوا ہے پانی کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر۔ اب ان کے درمیان تقریباً 10 فٹ کا 20 فٹ کا فاصلہ ہے، لیکن اب یہاں کسی قسم کی کوئی تحریر، ایک تحریر یہاں پر لکھی ہوئی ہے جو کہ ہندی میں لکھی ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو کنواں ہے یہ شاید ہندو کا تھا، جس کے جو پتھر ایک لگا ہوا ہے جس کے اوپر جو رائٹنگ کی ہوئی ہے وہ ہندی زبان میں کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو باولی آ جاتی ہے، اس پر کہیں بھی کوئی تختی وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی چیز مینشن نہیں کی گئی ہے، کوئی کسی بھی زبان کے اندر کوئی بھی چیز نہیں لکھی گئی ہے۔ شاید یہ مسلمانوں کی ہو اور یہ کنواں ہندو کا ہو۔ بہرحال اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منگلا ڈیم کے اندر موجود ہیں جو کہ پرانے میرپور میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ منگلا ڈیم کی نظر ہو چکی ہیں، منگلا ڈیم کے اندر آ چکی ہیں چیزیں، اور جب منگلا ڈیم میں پانی ختم ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے منگلا ڈیم، تو یہ چیزیں پھر آپ ان کا نظارہ کر سکتے ہیں، ان کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جو کہ آثار قدیمہ میں آتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1947 سے پہلے یہاں ہندو اور مسلمان دونوں آباد تھے، کہ جو یہ باولی بھی بنی ہوئی ہے،
سات کنواں بھی بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ہندی لکھی ہوئی ہے، اور پھر ایک مندر بھی یہاں بنا ہوا ہے اور ایک درگاہ بھی ہے۔ تو یہاں ہندو مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے پرانے میرپور کے اندر، لیکن اب یہ پرانا میرپور ختم ہو گیا ہے۔ جب یہ منگلا ڈیم بنایا گیا تو یہاں کے جو لوگ تھے ان کو معاوضہ دے کر، ان کو زمینیں دے کر نئے میرپور میں شفٹ کر دیا گیا، نیا میرپور آباد ہو گیا، پرانا میرپور ڈیم کی نظر میں ہو گیا۔ لیکن یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں، آپ ان کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور یہ حیرت ہوتی ہے کہ کتنی مہارت کے ساتھ یہ چیزیں تیار کی گئی ہیں، یہ بنائی گئی ہیں کہ پانی کے اندر رہنے کے باوجود بھی اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ان چیزوں کو نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ آج بھی ان چیزوں کو نقصان نہیں ہوا ہے، یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں جو ہے یہ یہاں پر قائم دائم ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے نظارہ کروایا آپ کو باولی کا، جو کہ باولی کا اور کنویں کا، جو کہ منگلا ڈیم کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، چونکہ اس وقت پانی نہیں ہے منگلا ڈیم کے اندر، یہ ساری چیزیں آپ ان کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اپنے بھائی مظہر اقبال کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھنا، خدا حافظ۔